بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن وضو کی وجہ سے چمکتے ہوئے پیشانیوں اور روشن ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ بلائی جائے گی، تو تم میں سے جو بھی اپنی چمک بڑھا سکتا ہے اس کو وہ بڑھا لے۔ وضو کے دوران گناہوں کو معاف ہونا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ تک اس کی آنکھوں کے گناہ بھی پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ بھی پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ بھی پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی چڑھائے، پھر اسے نکال دے، اور جو پتھر سے استنجا کرے وہ تاک پتھر استعمال کرے، اور جو کہ جاگتے ہوئے نیند کرے تو وضو کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو صحیح طریقے سے نہ ہو۔ اعضاء کے روشن نہ ہونے کا نقصان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت وضو کے اثر سے چمکدار پیشانیوں اور روشن ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ بلائی جائے گی۔ اگر وضو صحیح نہ ہو تو یہ چمکدار نہ ہوں گے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ عذاب قبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چور خوری کرتا تھا۔ وضو کے دوران صفائی کرنا، خیال رکھنا، جیسے پیشاب کے قطرات سے بچاؤ نہ کرنا، عذاب قبر کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مکمل وضو کرے اور پھر کہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضور کی فرائض شریعت کے مطابق 4 ہیں، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح طور پر ملتا ہے۔ ان فرائض کا ادا کرنا وضو کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ یہ فرائض سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں بیان کیے گئے ہیں۔ پیر دھونا۔ چہرے کا دھونا وضو کا پہلا فرض ہے، جس میں پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کا حصہ شامل ہے۔ ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کہنی سمیت دھونا ضروری ہے۔ سر کا مسح کرنا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں وضو کے فرائض اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ وضو کے فرائض کا خلاصہ: چہرہ دھونا پیشانی سے تھوڑی تک اور کانوں کی لوح تک، ہاتھ دھونا کونیوں سمیت، سر کا مسح، تائیں حصے کا پاؤں دھونا، دکھ سمیت۔ یہ 4 فرائض وضو کی صحت کے لیے لازمی ہیں اور ان کا صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی فرض چھوٹ جائے تو وضو ناقص ہوگا اور اس وضو کے ساتھ نماز وغیرہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اگر غسل خانہ پاک اور وہاں نجاست موجود نہیں ہے تو وضو کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران احتیاط برتنی چاہیے کہ وضو کے پانی سے نجاست نہ پھیلے اور وضو کے آداب کی پابندی کی جائے۔ کھلی جگہوں میں وضو کرنا، جنگل، کھیت یا کسی کو نہیں جگہ پر وضو کرنے میں کوئی حد نہیں، بشرط کہ پانی پاک اور وضو کے فرائض اور سنتوں کو صحیح طریقے
طریقے سے ادا کیا جائے۔ پانی کے ذرات کنویں کا پانی اور طاہر ہوتا ہے اور اس کو وضو کیا جا سکتا ہے بشرط کہ پانی میں کوئی نجاست نہ ہو۔ اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو اس کا پاک کرنے کا طریقہ اپنا ہوگا جو شریعت میں موجود ہے۔ وہ سب پانی، اگر کسی پانی کے بارے میں یقین نہ ہو کہ پاک ہے یا ناپاک تو اس پانی سے وضو نہ کرنا چاہیے۔ شریعت میں طاہر پانی سے ہی کرنے کا حکم ہے۔ نہری پانی یا جھیل پانی، چشمے کا پانی، ان تمام پانیوں سے وضو کیا جا سکتا ہے بشرط کہ پانی میں کوئی نجاست نہ ہو اور وہ پاک ہو۔ وضو کا اصل مقصد جسم کو پاک کرنا ہے اور یہ کپڑوں سے متعلق نہیں، اس لیے ورنہ جسم سے وضو کرنا جائز ہے بشرط پردے کے بار کی روایت کی جاتی ہے، خاص طور پر اگر کوئی اور موجود ہو، لیکن وضو کی نماز پڑھنے کے لیے مناسب کپڑے پہننا ضروری ہے۔ نماز کے دوران مخصوص لباسے کے تقاضے ہیں۔ مردوں کے لیے ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے پورے جسم کو سوائے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر نماز کے وقت سر ڈھانپا نہ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ وضو صحیح طریقے سے کیا ہو۔ وضو کے بغیر سونے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو کے بغیر سونا مکروہ ہے لیکن یہ گناہ نہیں، البتہ وضو کے ساتھ سونے کے بہت سے فضائل و فوائد ہیں جو مختلف احادیث میں بیان ہوتے ہیں۔ حضرت براء بن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر جاؤ تو وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے پاکی کے ساتھ رات گزاری ہے۔ وضو کے ساتھ سونے سے نیک خواب دیکھنے اور برے خوابوں سے بچنے کی امید کی جاتی ہے۔ وضو کے بغیر سونے کے بارے میں کوئی خاص سزا یا گناہ کی بات نہیں کی گئی، لیکن وضو کے ساتھ سونے سے فضائل سے محرومی ہوتی ہے، مثلا فرشتوں کی دعاؤں سے محرومی۔ وضو کے ساتھ سونے کی حالت میں فرشتے دعا کرتے ہیں جو وضو نہ کرنے کی صورت میں حاصل نہیں ہوتی۔ نیک خوابوں کی کمی، وضو کے ساتھ سونے کی حالت میں نیک خوابوں کو دیکھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے۔ قرآن و حدیث پر صحیح طریقے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔